السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جی یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں آج خوش ہو جائیں۔ اچھا یہ ہم جو ہے نا لوگ جنہوں نے خصوصاً مولانا مودودی کو یا جماعت اسلامی کے لٹریچر کو پڑھا ہوتا ہے تو آپ کو پوری زندگی نا ان کے فرقے کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور نہ ہی آپ کو چلانے کی ناکام کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ کوئی یہ ایسا ہے کہ ہمیں کسی کا ڈر ہے یا خوف ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ سب مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہوتی ہے، اور جو بھی ہمیں قرآن اور سنت سے کسی بات کا ثبوت ملتا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب یا رسول اللہ پہ لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں تو میں تو ان سے کہتا ہوں یار سب سے پہلے آپ حضرت خالد بن ولید پہ اور پورے صحابہ کے اس لشکر پر فتویٰ لگائیں نا، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی تھی۔ اور اب آپ کے عربیوں نے وہ فلم بھی بنا دیا، عمر سیریز میں انہوں نے باقاعدہ وہ فلم آیا ہے وہ جنگ کو، اور اس میں وہ صحابہ جو ہیں وہ جن کو یعنی کہ عکس بندی کی ہے کہ جن کو صحابہ کے کریکٹر بنایا ہے، خالد بن ولید بنایا ہے، وہ بلند آواز سے نعرہ لگا رہے ہیں یا محمد وا محمد۔ تو پہلے عربیوں پر فتویٰ لگائیں، حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر پر لگائیں، تو پھر ہم پاکستان میں بھی لڑائی کر لیں کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑوں سے نکل کر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے پر فخر ہونا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو عزت اور ناموس ہے اس کے لیے ہر وقت جو ہے اپنی جان مال اور عزت کو حاضر رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ کس طرح سے فرانس میں واقع ہوا اور عاشق رسول نے 100 کلومیٹر دور سے جا کر کہتے ہیں سفر طے کیا اور جا کر اس گستاخ کو جہنم واصل کیا، تو ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی شانوں کو سلام کریں۔ اور ہم اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپس میں ہی ہم نے لڑتے رہنا ہے اس دین میں سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے تم دائرہ اسلام سے خارج، تم دائرہ اسلام سے خارج، تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ فرقہ واریت کو کم سے کم ہم کر سکیں۔ بالکل ختم تو نہیں کر سکتے، اس کا جو وہ بوائلنگ پوائنٹ ہے اس سے ہم اس کو نیچے لے آئیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ مسلمانوں میں ہم صلح اور صفائی کرنے والے بنیں۔ اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے غار ثور میں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اچھا جی، کافروں کی طرف سے اب اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق، یہ دو شخص ہیں، جس طرح آج کل پولیس میں ہوتا ہے نا زندہ یا مردہ گرفتار کرو لے کر آؤ تو جی اتنا انعام، تو انہوں نے کہا جی 100 اونٹ کا انعام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کل آپ دیکھ لیں قربانی کے دنوں میں آپ اونٹ خریدتے ہیں تو غالباً جو اچھا اونٹ ہے وہ تقریباً 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ اتنے کا آتا ہے۔ تو دیکھ لیں، اس کو کیلکولیٹ کر لیں آپ کے کتنی بڑی رقم جو تھی اس کا لالچ انہوں نے دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو بلاتے تھے اور بتوں سے منع کرتے تھے، اور جو ان میں بری عادتیں تھیں ان کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے۔ اچھا جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل پڑے ہیں، وہ جو ایک گائیڈ تھا کافر تھا وہ لے کر چلا، اور کہتے ہیں کہ یہ اعلان ہوتا ہوتا پہنچا ایک شخص جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اچھا کچھ غالباً 9th کی اردو کی بک ہے، وہاں سراقہ بن جوشم بھی لکھا ہوتا ہے، تو بچے پریشان ہوتے ہیں کہ علماء کرام جب بات کرتے ہیں وہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی سراقہ بن مالک ہے، تو یہ کسی نے سراقہ بن جوشم کیوں لکھ دیا؟ اصل میں ان کا پورا نام ہے سراقہ بن مالک بن جوشم۔ جوشم ان کے دادا کا نام ہے۔ عربوں میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ وہ اپنے باپ کی جگہ کبھی کبھی دادا کا نام بھی لے لیتے، کیونکہ نسل تو دادا کی ہی ہوتی ہے نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب لشکر تتر بتر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور یہ رجز پڑھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں۔ تو وہاں پر آپ نے جناب عبداللہ کی بجائے جناب عبد المطلب کو جو تھا وہ اپنے باپ کی جگہ پر ان کا نام لیا، تو دادا کا نام بھی باپ کے نام پر لیا اور بولا جاتا تھا عرب میں۔ تو اس لیے یہ سراقہ بن مالک یا سراقہ بن جوشم جہاں بھی یہ نام آئے یہ ایک ہی شخص ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلوان بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، اور بڑی ان کی دہشت بھی تھی علاقے میں۔ تو ان کو پتہ چلا اور انہوں نے کہا لو بھی اتنا یہ قافلوں کو لوٹنے کی بجائے بس ایک دو بندے ہی پکڑنے نا، پکڑ کے تو 100 اونٹ کا انعام لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی کان میں آواز پڑی اپنی گھوڑی کو تیار کیا اور بیٹھے اور دوڑا دیا جی، اس کو پتہ چلا جی اس طرف کو جو ہے نا سمندر والی سائیڈ جو ہے اس طرف کو وہ جا رہے ہیں لوگ۔ تو سراقہ بن مالک بن جوشم جو تھے وہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بن گئے، تو وہ پھر بھاگے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے
تو کہتے ہیں کہ گھوڑی کے جو اگلے کھر تھے، جو سم تھے، وہ ٹانگیں تھیں، وہ ریت میں دھنس گئی، تو اوپر سے پھر گرے ہیں کلابازیاں کھاتے ہوئے، اور پھر اٹھے، گھوڑی کو مارا پیٹا اور اس کو اٹھایا اور پھر بیٹھے اور پھر دوڑ لگائی کہ وہ اب تو ٹارگٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر آگے بڑھے اور پھر ویسا ہوا، اگلے پاؤں اس کے دھنسے، پھر وہ گرے زمین پر اور پھر کہتے ہیں جب ایسا ہو تو سراقہ کہتے ہیں میں کیا کرتا، پھر وہ فال کے تیر ہوتے تھے وہ بھی کہتے ہیں میں نکال کے پھینکتا، تو وہ ان سے بھی مجھے فال میں بھی یہ اشارہ ہوتا کہ ادھر کو نہ جاؤ، ان کا پیچھا نہ کر، لیکن میں پھر بھی کہ اتنا یار 100 اونٹ کا انعام ہے تو یہ ضائع کرنے والی تو چیز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پھر تیسری بار جب ایسا ہوا تو پھر سمجھ گئے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا کوئی انسانی معاملہ نہیں ہے، یہ روحانی معاملات ہیں، یہ تو کوئی مالک عرش جو ہے وہی کچھ کر رہا ہے، اور یہ کوئی شخصیت عام نہیں ہے، یہ شخصیت بھی کوئی مبعوث کی گئی اور اللہ رب العزت کی جو ہیں، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پھر قریب گیا پیدل چل کے اور ہاتھ جوڑے، معافی مانگی اور کہا کہ سرکار آیا تو میں آپ کے قتل یا گرفتار کرنے کی نیت سے تھا، لیکن یہ میرے ساتھ 3 بار یہ حادثہ ہوا ہے تو میں پہچان گیا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں یہ گستاخی سوچی کہ میں آپ کو نعوذ باللہ قتل کروں یا گرفتار کروں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، انہوں کو کلمہ پڑھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے ہو، تو لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے نا آپ کی تحریر چاہیے، معافی نامہ بھی اور ایک پختہ دستاویز میرے پاس ہو کہ آپ نے واقعی مجھے معاف بھی کیا اور میں آپ کا امتی بن گیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے جو غلام تھے مالک بن فہیرہ، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے پھر تحریر بنائی، چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھا اور سرکار نے وہاں پر مہر نبوت ثبت کی اور سراقہ نے پھر اس کو اپنے پاس رکھا۔ اچھا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں سے نا ہمارے مسلمانوں میں اختلاف پڑتا ہے کہ علم غیب، دیکھیں سرکار کو علم غیب تھا تو یہ پیشین گوئی کی، اور جو کسریٰ کا علاقہ تو فتح ہوا ایران کا جا کے حضرت عمر کے دور میں، تو اتنے برس پہلے سرکار نے کہہ دیا سراقہ کو کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن، تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں جی، واقعی یہ علم غیب ہے، اور اس کو کیا کہیں؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، وہ اور دلائل دیتے ہیں کہ غزوہ احد پر اگر سرکار کو پتہ ہوا ہوتا کہ باہر جا کے شکستی ہونی ہے تو باہر ہی نہ جاتے۔ جی، مختلف مدارج، مختلف مراحل سرکار کی زندگی میں آئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کر جا رہے ہیں کنویں میں پھینکنے لیے، اب ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں سے قمیض بھیجا ہے ابھی، تو ہزاروں میل دور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوتا ہے، کتنا ان کو علم غیب دینا ہے کتنا نہیں دینا یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں، علم غیب ضرور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس کو علم غیب کہہ لیں، علم حقیقی کہہ لیں، جو بھی ہے اللہ رب العزت نے ظاہر ہے تمام انسانیت سے زیادہ اور تمام انبیاء سے زیادہ کس کو دینا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دینا تھا نا۔ ہاں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سرکار کا جو علم ہے وہ اپنا ذاتی ہے، ذاتی تو سرکار کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر وہاں پر آپ کہیں گے جی وہ کیا آج کل التغرل والا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ ابن العربی والا پھر نظریہ آ جاتا ہے کہ باقی تو کچھ ہے ہی نہیں نا، سب کچھ اللہ ہی ہے، تو پھر وحدت الوجود کی طرف بھی اچھا اس کو بھی ہر چیز کو نا ایک لمٹ میں اگر رکھا جائے نا وہ بالکل پرفیکٹ رہتی ہے، لیکن اس کو ہم اگر دیکھ لیں اس کے پیچھے کیا ہے، اس کو اور کھود کرید اور بال کی کھال اتارنے لگ جاتے ہیں، پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر وحدت الوجود کا تھوڑا سا ہم یہ کنسیپٹ لیں کہ ٹھیک ہے اللہ نہ چاہتا تو کیا بن سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، میں اور آپ کیا تھے کہ وہ ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، تو اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو ہم اور آپ ہیں نا، سارا کچھ ہے نا، تو پھر کیا ہے کہ اسی کا وجود ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ آدم میں کیا، میں نے روح پھونک دی، اپنے میں سے روح پھونک دی، نفخ من روحی، کہ میری روح ہی ہے، تو پھر کیا ہے، وہی ہے نا سارا کچھ۔ تو اسی طریقے سرکار کا جو علم ہے، جو ذات ہے، جو صفات ہیں، وہ کیا ہے، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، تو وہ جتنا مرضی ہم کہیں گے یہ علم غیب تھا، بے شمار تھا، تو اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا، آپ کو عطا کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچا کہ کیا حالات ہیں، آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے اور لوگ آپ کی جان کے درپے ہیں، اور اب مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے دی
تو کہتے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اور دل یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور دل یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حالات نظر نہیں آ رہے ایسا ہونے کے، لیکن سرکار نے فرما دیا تو دیکھیں پھر کب ہوتا ہے۔ تو وقت گزرتا گیا اور حضرت عمر کے دور میں ایران کا علاقہ فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ تو وہ سراقہ اس دور میں بوڑھے ہو چکے ہیں، اکیلے چل کر بھی نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عمر کی نظر ان کنگنوں پر پڑی جو بادشاہ کے کنگن تھے کسریٰ کے، تو ہاتھ میں پکڑے اور کہا کہ سراقہ کو بلا کر لاؤ۔ 2 لوگ گئے، سراقہ کو دائیں بائیں سے پکڑا، بوڑھے بابا جی کو اٹھا کر لائے، اور حضرت عمر نے پھر ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے۔ یوں تو سونا کہتے علماء کرام کے مرد کے لیے حرام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات جو تھی، بعض چیزوں میں تخصیص اس کو کہتے ہیں کہ سرکار نے کچھ لوگوں کو خاص حکم دیے جو ان کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر ان کے لیے معاملات جائز قرار دیے گئے۔ تو اسی طرح سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ کسریٰ کے کنگن جو تھے وہ دیے گئے۔ آگے ان کی مرضی کہ انہوں نے وہ ویسے پہنے یا توڑ کے کچھ اور چیز کا خرید لیا، بیچ لیا، یہ کیا کر لیا کیا نہیں کیا، لیکن سرکار نے جو بات کہہ دی حضرت عمر نے اس کو پورا کیا۔ تو باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آگے سے آگے اس کو شیئر کریں تاکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ مزید آگے اپنی نوجوان نسل میں اور مسلمانوں میں پھیلانے کا باعث بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔